اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عیادت بنام ابو الانوار عطاری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مسقط میں منعقدہ شخصیات مدنی حلقے میں مفتی علی اصغر عطاری المدنی کی شرکت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ قاری مشتاق صاحب مدت ذلہ العالی کے اسکاٹ لینڈ میں مدنی چینل کو تاثرات۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سلسلہ عیادت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے ابو الانوار عطاری کے ساتھ ہونے والے حادثے پر ان سے عیادت کی، مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سید مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اور فیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے ابو الانوار عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری غریب ذاتی کے ذریعے یہ پیغام ملا کہ آپ غالباً کوریا سے تشریف لائے پاکستان باب المدینہ، اور یہاں آپ کا حادثہ ہو گیا اور اسپتال میں صاحب فراش ہو گئے۔ الامتحان، بیٹے صبر و ہمت سے کام لیجیے گا، آپ بھی آزمائش میں آ گئے۔ بیچاری ام الانوار جو دعوت اسلامی کی مبلغہ ہے اور شافعی ممالک ان کے پاس ہے، آپ بھی ماشاءاللہ وہاں دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، اور یہ امتحان آن پڑا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو بیٹے صبر کیجئے، اجر کے حقدار بنیے۔ بے صبری سے ظاہر مصیبت تو جانے سے رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ابو الانوار کو شفاء کلی عطا کر دے اے مالک۔ عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، راحتوں، عافیتوں، صحتوں بری طویل زندگی عطا فرمائے۔ ان کے زخم بھر جائیں اور زخم مدینہ مل جائے، بیماریاں دور ہوں۔ بیمار مدینہ ان کو بھی بنا دے، ام الانوار کو بھی بنا دے، ان کے سارے گھرانے کو بنا دے۔ ان کی دینی خدمات، دعوت اسلامی کی خدمات قبول ہو جائے، ان کی بے حساب مغفرت ہو، ان کا سارا گھرانہ بخشا جائے۔ یا اللہ یہ سارا گھرانہ شاد و آباد رہے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں ان کا مقدر ہوئی۔ یہ دعائیں میری اور میری آل کے حق میں بھی قبول ہوں، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیے بے صاحب بخشش کی دعا کیجیے میری آل کے لیے بھی. آپ انشاءاللہ بہت جلدی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمت رکھیے. میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں. نیکی کی دعوت صفحہ 338. قبیلہ خشعم کا ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا. کہنے لگا وہ آپ ہی ہیں جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں. پوچھا اللہ عز و جل کے یہاں سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا. عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد ہوا صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک نعت شریف کا شعر سناتا ہوں. زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب گھر والوں کو میرا سلام کہیے. پاکستانی کمیونٹی کے نمائندہ ادارے سوشل کلب کے صدر کے یہاں مسقط میں منعقدہ مدنی حلقے میں جس میں چیئرمین اسکول سسٹم چودھری جاوید، ڈائریکٹر فائنینس پاکستان اسکول سسٹم مقبول احمد شیخ، پاکستان سوشل کلب کے جنرل سیکریٹری زعیم اختر اور شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدت ذلہ العالی نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ علیہ السلام کھانا کھاتے الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس کی جس نے ہمیں کھلایا. سواری پر سوار ہوتے سبحان الذی سخر لنا، تمام تعریفیں اس کی کہ جس نے اس سواری کو مسخر فرما دیا ہے ہمارے لیے. یہ بدعت نہیں ہے، ہمارے قابو میں دے دیا ہے. کس سے الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ سواری کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جو آپ کے قابو میں ہے، جہاز ہو یا بحری جہاز ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ مسخر کر دی گئی ہے انسان کے ہاتھوں میں. آپ علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ جب بھی کسی نعمت کا موقع آتا تو آپ علیہ السلام حمد ضرور پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ضرور کرتے. تو جب کوئی بندہ کسی موقع پر یعنی نعمت کے ملنے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں تکبر داخل نہیں ہوتا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے نعمت عطا کی ہے. تو یہ ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں جس مال کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ ایسا مال ہے کہ جو بندے پر جو مالی حقوق ہیں، فرائض و واجبات، ان مالی حقوق کی ادائیگی اس لیے نہ کرے کہ میرا مال کم ہو جائے گا. مثلا زکوٰۃ فرض ہے اس لیے نہیں نکالتا میرا مال کم ہو جائے گا. حج فرض ہے اس لیے نہیں کرتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا. صدقہ فطر اور قربانی فرض ہے واجب ہے اس لیے نہیں کرتا میرا مال کم ہو جائے گا. یہ وہ موقع ہے قرآن پاک نے جس مال کی مذمت بیان کی ہے. دوسرا وہ موقع کہ انسان اپنے مال کی وجہ سے گھمنڈ کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ نگران شورا نے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سلسلے کی مختصر جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے کیا آپ میں تبدیلی آئی۔ الحمدللہ اس وقت ڈبل 26واں سلسلہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارا 52۔ یہ 52 سلسلوں میں ہم نے بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سارے موضوعات کو تو ہم آج کے سلسلے میں ریپیٹ کرنے سے رہے، جوئے کے اوپر تو آگ کے اوپر تو جو برے عامل ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لا کر رکھی ہیں، رشوت پر سلسلہ کیا ہے، آپ میں کیا کیا تبدیلی آئی، ایسے تو بہت سارے عنوانات دیکھیں۔ چائے پک گئی یا کوئی اور چیز پک گئی تو اپنا ہی دوپٹہ لے کر، اپنی ہی کوئی چادر لے کر انہوں نے وہ اٹھایا، تو ظاہر ہے کہ وہ ریشمی کپڑے، جس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں جو آگ کو زیادہ تیزی کے ساتھ پکڑتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین ہمارے وہاں جب کچن میں جاتی ہیں تو وہ ایپرن کا استعمال نہیں کرتی۔ کیا آپ پہ تبدیلی آئی کہ آپ نے چولہے کے استعمال میں اور سامان اٹھانے کے استعمال میں اس طرح کی احتیاطیں کی؟ ساس جا کر بہو کے راز کھولتی ہے، بہو جا کر ساس کے راز کھولتی ہے، بیوی جا کر شوہر کے راز کھولتی ہے، شوہر جا کر بیوی کے راز کھولتا ہے، ماں باپ دونوں جا کر اولاد کے راز کھولتے ہیں۔ ایسا آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے چنگل میں مت پھنس جائیے۔ اچھے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا نہیں ہے، ستھرے لوگ ہیں، ان کا ایڈریس لیجئے، ان سے معلومات دیجئے، ان سے علاج کروائیے، اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا۔ جوئے کی بڑی اقسام بیان کی گئی تھی، جوئے کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا تھا، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت موبائل فون پر ایسے SMS آ جاتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جن میں انوالو ہونے والے کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جوا ہے۔ دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے پورا اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی، یہ بھی جوا ہے۔ پیارے پیارے نگران شورا، آپ نے فرمایا تھا کہ موبائل فون کچن میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ پہلے ہم موبائل فون کچن میں لے کر جاتے تھے، لیکن اب آپ کے کہنے پر نہیں لے کے جاتے۔ اللہ کرے کہ یہ عادت کئیوں کے گھروں میں بن چکی ہو کہ موبائل فون کچن میں لے کر، باورچی خانے میں، مطبخ میں لے کر مت جائیے براہ کرم۔ میرے اندر تبدیلی ہمارے گھر میں مطلب یہ آئی کہ ہمارے بورڈ وغیرہ جو تھے نا بجلی کے، وہ ہم نے سیٹ کروا لیا، الیکٹرک جو تھا نظام سارا الحمدللہ یہ تو ہم نے سیٹ کروا لیا۔ پروگرام ہم نے دیکھا تھا آج بھی۔ آپ کی کال کا یہ کہنا کہ مطلب ہم نے یہ کر لیا ہے، کیا پتا کہ یہ اوروں کو موٹیویٹ کرے، اوروں کی اور مزید ہمت بڑھائے کہ یار ہم کو بھی کر لینا چاہیے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے نگران کابینہ اور کابینات کو مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی، مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ ہم نے اپنے مدنی کام کو مدنی قافلوں کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے۔ جس قدر مدنی قافلوں میں ہمارا سفر ہوگا نا، ذمہ داران کا، شخصیات کو لے کر جائیں، علماء اہل سنت کو لے جائیں ساتھ میں، ہمارے حوصلہ افزائی فرمائیں، وہ پھر طرح طرح کی شخصیات ہیں، آپ نے علاقے میں کوئی مسجد بنانی ہے، ایک شخصیت کو جو اس کا ذہن رکھتا ہے مدنی قافلے میں 3 دن لے جائیں، شاید ذہن بنانا آپ کا آسان ہو جائے گا۔ جامعۃ المدینہ بنانا ہے، کوئی مدرسۃ المدینہ آن لائن بنانا ہے، اس کے لیے بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ ایسا اسلامی بھائی جو پہلے آتا تھا اب نہیں آتا، اس کو مدنی قافلے میں ایک بار لے جائیں 3 دن میں، اس کا ذمہ داری دینے کے لیے ذہن بنانا 3 دن میں تو بہت آسان کام ہے، بہت جلدی بن جائے گا۔ جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی، کہ اعتکاف کے آخری دنوں میں یہ اعتکاف کرنے والوں سے جس خیر کی نیت کروانی ہو کروا لیں، جس مدنی کام کی نیت کروانی ہو کروا لیں۔ اسی طرح مدنی قافلے میں لگتا ہے کہ آخری دن جو ہے نا، ان کو جو نیت کروانی ہے، 12 مدنی کاموں کی نیت کروانی ہے، مدنی عطیات کی نیت کروانی ہے، جو نیت کروانی ہے، کسی شعبے میں کام دینا ہے، 2 گھنٹے لینے، مطالعے کی نیت کروانی ہے، مدینہ ترکیب ہو جاتی، کیونکہ پہلے دنوں میں سمجھیں کہ لوہا گرم ہو جاتا ہے، پھر آخری میں چوٹیں لگائیں، مدنی چوٹیں، اس کو ڈھال لیں۔ تو ہم انشاءاللہ مدنی قافلوں کے ذریعے سے اپنے مدنی کام کو آگے بڑھائیں گے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔
حالہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مقامی تاجر عامر بہزاد میمن اور ان کے بھائی سے ملاقات کی، انہیں دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا۔ رکن شورا نے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بھی دیا، جبکہ شہداد پور باب الاسلام سندھ پاکستان میں اپنے جدول کے دوران مقامی ہائر سیکنڈری اسکول میں سنت و بھرا بیان کیا۔ تاجر عبد المجید چوہان کے گھر مدنی پھولوں سے شرکاء کو نوازا۔ تاجر اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دی۔ آپ کے مختلف مدنی کاموں کا مدنی گلدستہ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو کتنا پڑھا، یہ پیغام رب کا ہے۔ قیامت کے دن کیا یہ جواب دے سکو گے کہ مولا قرآن ملا تو تھا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، بڑی بیزی لائف تھی، کاروبار کرنی تھی، نوکریاں کرنی تھی، زمینداریاں کرنی تھی، قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں کم و بیش 80 جگہ پر 80 ٹائمز اپروکسیمیٹلی کم و بیش اللہ تعالیٰ نے براہ راست مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مجھے اور آپ سے بات کی ہے 80 مقامات پر۔ کیا کہا ہے ہم سے؟ کس نے کوشش کی کہ کسی عالم دین کے پاس جائے، کوئی تفسیر کی کتاب اٹھائے کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا قرآن میں؟ کوئی فکر نہیں، کوئی ٹائم نہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری تربیت فرمائی۔ آپ سکھاتے ہیں کہ یہ جو گجرے ہیں میرا خیال ہے چند سیکنڈ گلے میں رہتے ہیں، اس کے بعد کہاں گئے مجھے بھی نہیں پتا۔ آپ کے ہزاروں روپے کہاں گئے یہ مجھے بھی نہیں پتا کہاں گئے، مجھے ملیں گے بھی نہیں، نہ میں گھر لے جا سکوں گا ساتھوں سے۔ لوگ گلدستے دیتے ہیں، لوگ ہار دیتے ہیں جو چند سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایک محبت کا اظہار ہے، لیکن ہم پروڈکٹیو کیوں نہ بنیں، ہم اس کو اور اچھا اس کا استعمال کیوں نہ کریں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اگر کسی کا استقبال کرنا ہی ہے اور اس کو تحفہ دینا ہی ہے تو ایسا تحفہ دیں جو جاری رہنے والا تحفہ ہو۔ تو مٹھائی کا ڈبہ نہ دیں، اس کی جگہ اگر کوئی کتاب تحفے میں دے دی جائے، کوئی رسالہ تحفے میں دے دیا جائے، تو یہ سینکڑوں ہزاروں رسالے میرے پاس جمع ہو جاتے، میں کسی کو تحفے میں دیتا تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جاتا۔ یہ تجھے سے دل سا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے کھڑی شریف کشمیر میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا جائزہ لیا۔ اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جہاں دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کے ڈنکے بجا رہی ہے، ہمارے کشمیر کے عاشقان رسول بھی پیچھے نہیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل کشمیر کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اللہ کے کرم سے جامعۃ المدینہ للبنین للبنات، ہمارے مدارس المدینہ للبنین للبنات اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ اور دیگر مساجد اہل سنت اور بہت سارے شعبہ جات میں مدنی کام جاری و ساری ہے۔ اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل اولیاء کاملین کی سرزمین کھڑی شریف کے ایک گاؤں منڈا میں حاضر ہیں، اور ماشاء اللہ عز و جل اس گاؤں میں آج ہمیں آ کر بڑی خوشی ہوئی اور آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی کہ اس منڈا گاؤں کے اندر جس جگہ ہم حاضر ہیں تقریباً یہ ماشاء اللہ 2 کنال سے زائد پلاٹ پر ہمارے یہ عاشقان رسول مل کر اسلامی بہنوں کے لیے جامعۃ المدینہ للبنات کی تعمیرات کا کام جاری کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہاں بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ ابھی ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مارچ میں، یعنی ایک تو یہ مارچ ہے، ایک اس کے بعد جو اگلا مارچ آئے گا اس میں ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ کے درجات کا آغاز کر دیا جائے۔ تو بہت خوشی دے کر ماشاءاللہ
मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि करिया करिया, गांव गांव, नगर नगर अल्लाह के करम से ये इस्लाम की रोशनी और फैलती चली जाए। इसी खड़ी शरीफ के इलाके के अंदर जो मोहम्मदी काबिनात में शामिल है, मीरपुर के साथ कश्मीर में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे इस्लामी बहनों का जामिअतुल मदीना बन रहा है, ऐसे हमें यहाँ पर इस्लामी भाइयों के जामिअतुल मदीना के लिए भी एक प्लाट मिल चुका है, बिल्कुल खड़ी शरीफ मज़ार पुर अनवार के करीब। तामीरात उसकी जारी सारी हैं और माशाअल्लाह फैज़ान मदीना का भी अज़ीमुश्शान प्लाट यहाँ पर हासिल किया जा चुका है और उसकी भी तामीरात का आगाज़ हो चुका है। तो देखें एक छोटे से शहर के अंदर माशाअल्लाह किस कदर दावत इस्लामी इल्मी हवाले से मदनी काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ से मदनी काफ़िले और दीगर भी बहुत सारे काम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहकर खूब नेकियां कमाने, इल्म दीन हासिल करने और इसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। गीबत करेंगे ना सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हजरत मौलाना कारी मुश्ताक साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली ने स्कॉटलैंड में मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। आपने आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहा और दुआओं से नवाजा। लिए चलते हैं आपको स्कॉटलैंड की जानिब। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दावत इस्लामी को मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जिस मैदान में भी ये कदम रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका हामी व नासिर होता है। हर इनका जो उठने वाला कदम होता है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही बरकतें डालता है। मदनी चैनल पर बहुत सारे लोगों की इस्लाही और दीगर कामों में जो लोग रहनुमाई लेना चाहते हैं, रहनुमाई फरमा रहे हैं। उलमा के लिए भी, खुतबा के लिए भी बहुत सारे सुनहरे फूल जो होते हैं वो मदनी चैनल के ज़रिए हम वसूल करते हैं और वसूल कर रहे हैं और लोग भी। तो उसी सिलसिले का एक मरहला हमारे स्कॉटलैंड ग्लासगो में मदरसतुल मदीना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अहसन कदम है। हमें स्कॉटलैंड में इसकी कमी बड़ी शिद्दत के साथ महसूस हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम अब स्कॉटलैंड में भी उठा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह बाकी मंसूबों को तरक्की देता है और बरकतें अता फरमाता है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कदम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें अता फरमाएगा। और जितने भी अहले सुन्नत के अहबाब स्कॉटलैंड में हैं उन तमाम से इल्तिमास है कि इस हमारे सेंटर को, मदरसतुल मदीना को आबाद करने के लिए हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह मदनी चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं, उलमा के लिए भी प्रोग्राम है, भारी शीयत प्रोग्राम है, कुरान शरीफ के तर्जुमे का, तफसीर का प्रोग्राम है, उनमें बड़ी रहनुमाई होती है। वो मदनी चैनल के ज़रिए जिस वक्त हम मदनी फूल जो हैं उनको समेटते हैं तो वो बहुत सारी बातें हमें उस चैनल के ज़रिए मिलती हैं। तो तमाम अहबाब से इल्तिमास है, जहाँ तक इल्मी ज़ौक़ रखने वाले लोग, इस्लाह चाहने वाले लोग हों और जो नहीं भी चाहते उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनको रग़बत दिलानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दावत इस्लामी को हर कदम में बरकतें अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने तसद्दुक़ के वसीला से हम सब का हामी नासिर हो। रुकने शूरा हाजी इमाद अत्तारी अल मदनी ने बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से बजरिया इंटरनेट इस्लामाबाद कश्मीर के तलबाए किराम और दीगर आशिकान रसूल को अपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। मनाजिर मुलाजा कीजिए। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ ता ऐसा जज्बा पाए चार यार, हुआ ता ऐसा जज्बा पाए चार यार। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी बिलाल अत्तारी के बड़े भाई का गुज़श्ता दिनों इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा में रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने शिरकत की। खारादर बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी चैनल के नाजरीन आपसे भी दुआए मग़फ़िरत की मदनी इल्तिजा है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा,
دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رب العزت کے ہند کے صوبے اتراکھنڈ یو پی میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کے دوران عاشقان رسول کے دیکھیے مختلف مدنی کام۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، رات 9 بجے مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے سلسلہ اسباق تصوف، جبکہ رات 10:30 بجے سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا